ناظرین، آج 10-11 ذی-القعدہ جمعرات جمعے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لو، 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، ان کے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ذی-القعدہ کے مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ذی-القعدہ کے مہینے میں اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، تو جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لینا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ذی-القعدہ کے مہینے میں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر پر ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج ذی-القعدہ کا وہ مہینہ ہے، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اس مہینے میں رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ کروڑوں روپے سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ کروڑوں کوئی ایسے تو نہیں مل جاتے۔ اللہ والو، میں کسی بندے سے نہیں مانگنے کا کہہ رہی، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہی ہوں جن کو واقعی 3 بار پڑھنے سے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے، جن کو صرف 3 بار پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے، جن کو صرف 3 بار پڑھنے سے اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، اس وظیفے کو گناہوں سے نجات کا، اس وظیفے کو ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آج کا یہ خاص الخاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف، تسبیحات، اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنی بہنوں کو، آج آپ کے حوالے وہ تمام کامیابی کے راز کر رہی ہوں کہ اگر کوئی 10-11 ذی-القعدہ جمعرات جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات آپ کو وہ سب عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج 10-11 ذی-القعدہ جمعرات جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ گاڑی، بنگلہ، مکان، نوکری
नौकरी, शादी, जो भी मांगोगे सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ने से हर शय आपके कदमों में होगी। और इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। ये नहीं कि वजीफा पढ़कर आपको कई सालों, कई महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ आपने ये वजीफा पढ़ा, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग जल्द मुसीबतों से, रुकावटों से, परेशानियों से निजात चाहते हैं, जो जल्द रब्बे करीम से, रहमतों से, बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 10-11 ज़िलक़द जुमे रात, जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ ले। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने जुमे रात, जुमे के दिन का ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मेरे रब्बे करीम ने चाहा आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। और रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। नाजरीन, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। आज जो कोई बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह नरीना औलाद अता होगी। अल्लाह वालों, जो लोग बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटा भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं, आज रब की जात खुद दे रही है। लेकिन है कोई मांगने वाला जिसकी हाजत को रब पूरा कर दे, तो फिर बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो 10-11 ज़िलक़द जुमे रात, जुमे के दिन को लापरवाही में गुजारेगा। आज कोई बेरोजगार है जिसकी दुकान पर गाहक नहीं आते। आप ये वजीफा पढ़ कर देखिए, नियत करके देखिए, इंशाअल्लाह आपकी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो कई सालों से रुके हुए काम हैं, ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने से इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ज़ोहर WF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे ज़ोहर WF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। है मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी
ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو ناظرین، وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور یہ موقع ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے 10-11 ذی القعدہ جمعرات جمعے کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش ہم نے 10-11 ذی القعدہ جمعرات جمعے کے دن کا وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، میں بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا۔ اگر اس پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں تو جو بھی کام ہے وہ کرتے رہیں، لیکن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ بھی لازمی پڑھ لیں۔ جمعرات اور جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے، آج اگر آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ اور آج اگر کوئی فقیر بھی مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ جو مانگ سکتے ہیں مانگ لو۔ ذی القعدہ کے مہینے میں رب کریم مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں اور اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی، اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے، پچھتاوا پورے سال کا ہوگا۔ مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر مقصد کی نیت کی، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اگر یہاں تک بھی آپ نے اپنی مرضی کی، وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ بسم اللہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام
نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا اللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا نام ہے کہ آپ کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ جائے گا، جیسے کسی کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ جاتا ہے اور بندہ الادین کے چراغ کو رگڑتا ہے اور وہ آپ کی ہر بات ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ یا لطیفو یا اللہ کو 10-11 ذی القعدہ جمعرات جمعے کے دن پڑھیے گا۔ یہ ذی القعدہ کے جمعرات جمعے کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اب اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا لطیفو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ یا لطیفو یا اللہ کو پڑھتے دوران فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے، اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ ابھی مانگ رہے ہوں گے فرشتے لے کر آ جائیں گے۔ یا لطیفو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور کیا پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا اللہ والو، یہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ کلام ہے کہ جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جمعرات اور جمعے کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جو بندہ 10-11 ذی القعدہ جمعرات جمعے کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، رب کی ذات سے آنکھوں میں آنسو لیے تڑپتے ہوئے جو بھی مانگو گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج بے روزگار ہو روزگار مانگ لو، قرض دار ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ آج ذی القعدہ کے جمعرات جمعے کے دن آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ جب ہر کوئی جانتا ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، ان وظائف کو ضائع نہ کیجیے گا۔
گا۔ یہ مستند وظائف ہیں، آزمودہ وظائف ہیں۔ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل ہی دل میں جو آتا چلا جائے گا مانگ لو۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے میرا رب عطا فرمانے پر قادر ہے۔ آج رب کی ذات خود دے رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل مشکل وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ، اور دوسرے نمبر پر یہ سورہ اخلاص، اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں، آج تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ وظائف ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ آج خوش قسمت یہ وظیفہ پڑھے گا، خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی، جس کی رب نے تقدیر بدلنی ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنے ہیں، جس کو غربت تنگ دستی سے نجات ہونی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 نام ہیں۔ یا رزاقو رب کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاقو کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے والے کو رزق اتنا دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ مال و دولت سنبھال سکتے ہیں تو یا رزاقو یا اللہ کو 11 بار پڑھیے۔ وظیفہ پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، ورنہ وظیفے کا اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھا گیا یہ وظیفہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، وظیفہ کرتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسری، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے توجہ اور ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ آج جس حاجت کو، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اور آج جتنا زیادہ حاجات اور مقصد کو ذہن میں رکھ سکتے ہو، جتنا زیادہ رب سے مانگ سکتے ہو، مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ اور تیسری بات، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آپ کی کوئی چھوٹی سی غلطی ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے سے کوئی بات آپ سے چھوٹ جاتی ہے تو وظیفہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ جب ذیلقعدہ کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کی ذات جھولیاں بھر رہی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں جھولیاں بھروا رہے؟ جب دینا رب نے ہے تو پھر مانگو کیا مانگتے ہو؟ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔